السلام علیکم، اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عرفان مغل۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ماہر قانون دان ہیں صلاح الدین مسعود۔ ان کو آج ہم نے بلایا اپنے اسٹوڈیو میں کہ ان سے پوچھیں کہ وہ آج کل ڈی آر سی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ڈی آر سی کیا چیز ہے۔ انہیں حال ہی میں ڈی آر سی کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ تو میں جناب صلاح الدین مسعود کو خوش آمدید کہتا ہوں اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے، اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ڈی آر سی ہے یہ کس چیز کا مخفف ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیا کام سر انجام دیتی ہے۔ جی صلاح الدین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اعتدال اسٹوڈیو کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں عزت بخشی اور یہاں بلایا۔ ڈی آر سی مخفف ہے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل۔ یہ 2015 میں اس وقت کے آئی جی پی ناصر درانی کا ویژن تھا، چونکہ وہ بڑا ایک کریٹیو مائنڈ بندہ تھا، اس نے بڑے ریفارمز لائے ہیں کے پی پولیس میں، تو انہوں نے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل کو متعارف کرایا ڈسٹرکٹ لیول پہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان چھوٹے موٹے جو مقدمات ہیں سول نیچر کے، ان کے فیصلے کرا سکے اور لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ بغیر پیسوں کے، بغیر وکیل کے، مقامی سطح پر، اور لوگوں کو بغیر پیسوں کے، بغیر وکیل کے لوگوں کو سستا انصاف میسر ہو۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس میں کس نوعیت کے کیسز آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں جن کا آپ لوگ حل نکالتے ہیں؟ بیسیکلی عرفان بھائی، اس میں تو تقریباً ہر قسم کے نیچر کے کیسز آتے ہیں۔ ہمارے پاس فیملی نیچر کے کیسز زیادہ آتے ہیں، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، لین دین کے تنازع ہوتے ہیں، جو بندہ ڈی پی او کے پاس ایک رو کر جاتا ہے، یا وہ ہمیں پھر مار کرتے ہیں ڈی آر سی کو سیکرٹری کے پاس، اور سیکرٹری پھر پینل کو مار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اینی ٹائپ آف ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور اس کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ بوتھ پارٹیز کے کانسینٹ مرضی سے ہم کسی بھی نوعیت کے مقدمے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے کہا کہ فیملی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں جو کرمنل ہوتے ہیں یا دیگر جو کیسز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یا صرف فیملی نوعیت کے جو چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں ان کو آپ ریزالو کرتے ہیں؟ کرمنل میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور باقاعدہ کورٹ میں کیس چل رہا ہو ٹرائل، اس میں ہم انٹرفیرنس نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بیفور لاجنگ دی ایف آئی آر، فریقین کے درمیان کرمنل کیس ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایف آئی آر نہیں ہوتا، ایس ایچ او انیشیلی لیول پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایف آئی آر سے بچایا جائے، تو اس میں ہم انٹرفیرنس کر سکتے ہیں۔ جو مقدمہ پینڈنگ ہو عدالت میں اور اس میں باقاعدہ ٹرائل چل رہا ہو تو اس میں ہم انٹرفیرنس نہیں کر سکتے۔ جو اس میں یہ پہلے دیکھتے ہیں پولیس والے کہ اگر یہ کیس بغیر کسی قانونی فورم پہ جانے سے پہلے اس کا حل ممکن ہو سکتا ہے تو وہ اس کو غالباً حل کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کی ہمیں خد و خال بتائیں کہ اس کے کتنے اراکین ہوتے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے، وہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کن شعبوں سے وابستہ؟ یہ سارے لوگ قانونی ماہرین ہوتے ہیں یا مختلف شعبوں سے لوگ لیے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ میں اس کے پس منظر میں جاؤں گا۔ جب ناصر درانی نے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل کو نافذ کیا تو اس کے خلاف وکلا عدالت میں چلے گئے، اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا۔ جب قانونی حیثیت کو چیلنج کیا تو اس کو باقاعدہ آرٹیکل 73 آف خیبر پختونخوا پولیس آرڈیننس 2016، اس میں لیگل پروٹیکشن مل گئی۔ اس کو آرڈیننس لایا گیا، باقاعدہ پولیس رول میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس امینڈمنٹ کو باقاعدہ ایکٹ میں 2017 میں ایکٹ کی صورت میں اسمبلی سے پاس کرایا۔ اس کے بعد ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو لیگل پروٹیکشن مل گیا۔ 2015 میں جو انیشیلی انہوں نے کیا تھا وہاں لیگل پروٹیکشن نہیں تھی، 2016 میں انہوں نے آرڈیننس لائے اور 2017 میں اسمبلی سے بیل پاس کر کے ڈی آر سی کو لیگل پروٹیکشن مل گیا۔ تو اس میں اس کے خد و خال بھی واضح کیے گئے ہیں اسی بیل میں کہ اس کے ٹوٹل اراکین 21 ارکان ہوں گے، جس میں ایک فیمیل رکن ہوگی، اور بقایا جو اراکین ہوں گے یہ ڈی پی او صاحب جو ہے ڈسٹرکٹ میں جو اچھی شہرت والے لوگ ہوں، اس میں ایکسپرٹ ہر فیلڈ کا۔ ہمارے پاس ریٹائرڈ کمشنر بھی ہیں، ہمارے پاس ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہیں، ہمارے پاس ریٹائرڈ سیشن جج بھی ہیں جو لا کو سمجھتے ہیں، ہمارے پاس شعبہ صحافت سے بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس شعبہ وکالت سے بھی لوگ ہیں۔ تو ہم ہر شعبہ زندگی کو کور کرتے ہیں، اور اس کی جو اچھے ریپوٹیشن والے عامل لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈی پی او صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کی اپروول جو ہے وہ آر پی او صاحب دیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسے میں آپ سے پوچھنے بھی جا رہا تھا کہ ان کے اراکین کی اہلیت کیا ہوتی ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اچھی شہرت کے عامل لوگ کسی بھی شعبے کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں۔ تقرری کا بھی آپ نے بتا دیا کہ پولیس افسران کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ان اراکین کو تقرری جو ہے پولیس افسران کی جانب سے کی جاتی ہے، تو ان کی جانب سے بھی کبھی کوئی دباؤ ہوتا ہے کہ یہ فیصلے اس طرح کریں، اس طرح نہ کریں؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عرفان بھائی، مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گئے بینگ اے ممبر آف ڈی آر سی،
اس مختصر عرصے میں مجھے نہ ڈی پی او صاحب کی طرف سے، نہ آر پی او کی طرف سے، اور نہ ایون ڈی ایس پی کی طرف سے پریشر تو درکنار، ان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرٹ پہ فیصلے کریں، اور اسی میرٹ پہ فیصلوں کی برکت ہے کہ میرے پاس سینئر اراکین کے ہوتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں نے بڑی محنت کی اس فیلڈ میں، اور اس کو میں عبادت سمجھ کر کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ہم نہ فیس لیتے ہیں، نہ ہمارا کوئی انڈریریا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کی خاطر دو مسلمانوں کے درمیان، ایون ہمارے پاس نان مسلم بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، ہمارے پاس ہندو کا ایک دن مقدمہ آیا تھا، ہم انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کی فلاح کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے میں نہ کسی کا پریشر لیں گے، نہ کوئی سفارش مانگیں گے، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں ڈی آر سی کا ممبر ہوں یا نہ ہوں، اس میں کوئی ہمارا وہ اس کی پرسنالٹی پر اثر نہیں ڈالتا ہے، بلکہ ہم اس کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور والنٹیئرلی بنیاد پہ اس کو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ نے کہا کہ والنٹیئرلی ہم کرتے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے، اور مختلف مقاصد فکر کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ حل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اب تک، اس میں سن 2020 کا پوچھ رہا ہوں کہ گزشتہ 8 ماہ میں کتنے کیسز آپ لوگوں کے پاس آئے اور کتنے کیسز کو آپ لوگوں نے حل کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اگر تھوڑا میں فگر میں بتا آپ کے دیں۔ ساتھ اسی سال کا جو ہمارے پاس کیسز کی جو وہ ہے 2020 جنوری سے لے کر جولائی تک، کیونکہ اگست ابھی جا رہی ہے، ٹوٹل ہمارے پاس کیسز آئے ہیں تقریباً، ہمارے پاس جو پینڈنسی تھی جی وہ تھی 138 کیسز آپ کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 93 میں اللہ کے فضل و کرم سے کمپرومائز ہو گیا، ہم نے فریقین کے درمیان راضی نامہ کیا۔ ٹھیک 14 کو ہم نے لیگل ایکشن کے لیے ریفر کیا ہے تانا جات کو، کیونکہ فریقین کے درمیان جب باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کو لیگل ایکشن کے لیے تانا ریفر کرتے ہیں، جی اور 31 ہمارے پاس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ یہ جنوری سے لے کر جولائی تک 2020 کے میں نے آپ کے سامنے فگر رکھا ہے۔ مطلب پرسنٹیج بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مطلب 138 میں 93 میں ہم نے کمپرومائز کرایا ہے، 14 ہم نے لیگل اس کے لیے ایکشن کے لیے ریفر کیا ہے، اور 31 ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ یہ جولائی تک میں نے آپ کو 7 منتھ۔ اچھا، آپ نے ایک ہلکی سی تھوڑا سا ہمیں بتایا کہ اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے قانونی حیثیت بھی حاصل ہے، تو جیسا آپ نے بتایا کہ 14 کیس آپ لوگوں نے ریفر کیے مختلف تھانوں کو، تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ لوگ اس میں کیا فائنڈنگ آپ لوگ دیتے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو پاتے ڈی آر سی میں؟ تو اس میں آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پولیس کے لیے کہ وہ اس پہ؟ اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فریق ایگریڈ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، دوسرا فریق یا تو آتا نہیں ہے یا وہ غلطی پر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈی آر سی جاؤں گا تو میرے خلاف فیصلہ میرے خلاف آئے گا، تو وہ جب نہیں آتا ہے تو ہم اس کو گھر سے اٹھا تو نہیں سکتے، نہ اس کو انفورس کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ہم لیگل ایکشن کے لیے متعلقہ تانے کو لکھتے ہیں کہ وہ مطلب جو بھی سیکشن آف لا بنتا ہے پاکستان پینل کوڈ کا، وہ اس کے خلاف ایف آئی آر دیتے ہیں اور باقاعدہ قانونی کارروائی کر لیتے ہیں۔ قانونی کارروائی بھیجنے کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس نوعیت کا سیکشن آف لا اس پہ لگتا ہے، پولیس والے بھی اس طریقے سے اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ وہ خود لا لگاتے ہیں یا آپ لوگ ان نہیں، کو؟ اس کے لیے آلریڈی لا موجود ہے، اگر کسی نے چیک دیا ہے، ڈسانر ہوا ہے، اس کے لیے موجود ہے، اگر کسی نے کسی کا پیسے کھائے ہیں اس کے لیے پی پی سی میں پاکستان پینل کوڈ میں سزائیں موجود ہیں۔ تو پولیس والوں کے پاس خدا کا شکر ہے کہ پاکستان ایک اسٹیبلش کنٹری ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کرائم یا کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہیں جس کے متعلق لا آلریڈی موجود نہ ہو۔ قانون موجود ہے، پولیس والے اس کو ایز پر رول، ایز پر پروسیجر جو ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آگے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مختلف تھانوں میں مصالحتی کمیٹیاں بروئے کار ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، ماضی میں ان کو ضلعی پولیس آفیسرز کی سرپرستی بھی حاصل تھی، تو ڈی آر سی کے بعد یا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مصالحتی کمیٹیوں کی حیثیت اسی طرح برقرار ہے یا وہ ڈی آر سی کے نیچے کام کر رہی ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے قانونی ان کمیٹیوں کی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ڈی آر سی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے اس کو لیگل پروٹیکشن بھی حاصل ہے، اور پولیس رول میں باقاعدہ امینڈمنٹ کر کے مطلب اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کی حیثیت دی گئی۔ لیکن جو تانا کے لیول پہ مصالحتی کمیٹیاں ہیں، یہ وہاں کے لوگوں کے اور ایس ایچ او کی ہیلپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی کوئی لیگل پروٹیکشن یا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر دونوں فریقین راضی ہو
کہ بھائی ہم جو ہے نا بجائے اس کے کام مصالحت کرانا بجائے وہ مصالحت کرائیں، اس کی کوئی پولیس رول میں یا کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں ہے، اور وہ ہماری سپرویژن ہم اس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں نے یونیورسٹی کانا کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اس کے بعد کینٹ کی مصالحتی کمیٹی کے ساتھ میں نے ایک میٹنگ کی ہے، کل میں صدر تانا ہو کر آیا ہوں اور وہاں کی مصالحتی کمیٹی سے میں نے میٹنگ کی ہے، ان کو میں فعال کر رہا ہوں، اور ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی تانا جات ہیں ان مصالحتی کمیٹیوں کو میں لوکل لیول پہ فعال کروں گا۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک ہماری ڈسٹرکٹ ڈی آر سی پر بوجھ کم ہوگا، اور دوسرے لوگوں کو لوکل لیول پہ انصاف ملے گا۔ اگر ایک بندہ کلاچی سے، درابن سے یا پہاڑپور سے ہمارے پاس ڈی آر سی کے لیے آتا ہے تو اس کا کرایہ بھی لگتا ہے، اس کا ٹائم بھی لگتا ہے، اور اس کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گرمی کا موسم میں گرمی لگتی ہے، سردی کے موسم میں سردی ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں کوشش بحیثیت سیکرٹری، جتنا سا میں سیکرٹری رہوں گا میری یہ کوشش ہوگی کہ میں تانا کے لیول پہ مصالحتی کمیٹیوں کو اتنا فعال کروں تاکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر بھی اور ڈسٹرکٹ جو ڈی آر سی ہے اس پہ بوجھ کم۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی صلاح الدین محسود کی۔ یہ آج کل ڈی آر سی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈی آر سی کے حوالے سے مختلف نوعیت کے جو باہمی جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔